اس طرح کی کہانیاں تو آپ کو فلموں میں بھی کم ہی ملی ہوں گی۔ آپ اسے دیکھ کر انجوائے کریں گے، لیکن جب حقیقت پتہ چلے گا تو دنگ رہ جاؤ گے کہ اس قدر خطرناک قسم کا منصوبہ۔ حقیقت میں پاکستان میں یہ جو کیا کچھ ہوتا رہا، جس کا خمیازہ آج بچہ بچہ بھگت رہا ہے۔ چلیے تفصیلات کے ساتھ میں یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان نئے نئے وزیر اعظم بنا دیے گئے تھے۔ اس وقت آئی ایس آئی کا ایک ڈی جی تھا، فیض حمید، جسے آپ اچھی طرح سے اب جانتے ہیں۔ جنرل فیض حمید، اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ کیوں؟ جب اس نے دیکھا کہ عمران خان اس قدر ضعیف العقیدہ ہے کہ وہ ایک عورت کا مرید ہو گیا، اپنی بیوی کا مرید ہو گیا، اس قدر ضعیف العقیدہ، اس قدر کمزور ایمان والا شخص، جب اس نے اسے بھانپ لیا، جب اس نے دیکھا کہ اس نے تو دربار کے اوپر قبر کے سامنے سجدہ کر دیا ایک عورت کے، ایک بیوی کے کہنے پر، تو اس وقت اس نے ایک منصوبہ اپنے ذہن میں تیار کر لیا تھا۔ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کا ڈی جی تھا۔ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف، جو موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یہ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے۔ جنرل فیض حمید نے اپنے آئی ایس آئی کے ایک بندے کو، ایک اہلکار کو یہ ٹاسک دیا کہ تم نے پیر بننا ہے، اس طرح کا لبادہ اوڑھ لینا ہے کہ تم پیر ہو، تمہارے پاس بڑا علم ہے، جنات ہیں، موکلات ہیں۔ اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ کہ اسے وہ ڈیوائس دے دی گئی جس کے تھرو وہ عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی، یہ ساری جتنی حکومتی مشینری تھی، ان کی فیملیوں کے فون سنتا تھا وہ، کیونکہ اس کا تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ تھا۔ وہ ان سب لوگوں کے موبائل کے، ان کے ٹیلی فون جو تھے، وہ سارے سنتا تھا، ریکارڈ کرتا تھا، لکھتا تھا، ان کو یاد کر لیتا تھا۔ فرح گوگی کے ساتھ کسی طرح سے رحمت اللہ پیر کی ملاقات کروائی گئی۔ رحمت اللہ نے جب فرح گوگی کو اس کے سارے حال احوال بتائے، جو بھی معاملات ان دنوں ان کے درمیان میں چل رہے تھے، فرح گوگی بڑا متاثر ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو واقعی وہ باتیں ہیں جو میں نے کبھی کسی کو بتائی ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ کیا، اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ بشرا بی بی، ہم تو آپ کو بہت بڑی پیر سمجھتے تھے، سب سے بڑی پیر سمجھتے تھے، آپ سے بھی کوئی پہنچا ہوا ہے بہت بڑا، اس کے پاس تو بڑا علم ہے، اس کے موکلات تو بڑے طاقتور ہیں۔ بشرا بی بی نے یہ سوچا کہ میں بھی اس پیر سے ملتی ہوں۔ پھر بشرا بی بی کی اس رحمت اللہ، اس آئی ایس آئی کا جو ایجنٹ تھا، اس پیر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بشرا بی بی کا بھی حساب کتاب نکالتا ہے، حساب لگاتا ہے، اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے۔ جو وہ فون پہ سنتا تھا، وہ سارے مسائل تو اس کے سامنے تھے۔ جب وہ رحمت اللہ پیر نے وہ سارے مسائل، سارے معاملات بشرا بی بی کے سامنے کھول کر بیان کیے، تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ جس طرح عمران خان بشرا بی بی سے متاثر ہوا تھا، وہ رحمت اللہ سے متاثر ہو گئی۔ اس نے رحمت اللہ کے ساتھ بات کی، اس نے کہا کہ میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے رحمت اللہ کو اپنا پیر مان لیا۔ رحمت اللہ بھی یہی چاہتا تھا۔ پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ آپ کو آپ کا معاوضہ، آپ کی فیس پہنچتی رہے گی، لیکن آپ نے ساری باتیں مجھے بتانی ہے، خان صاحب کے سامنے نہیں آنا۔ خان صاحب کو میں بتاؤں گی، میں اپنے علم کا، یعنی اپنی میری جو ہے نا وہ ویلیو بڑھے گی۔ میں کہوں گی کہ میرے موکلات مجھے خبریں دیتے ہیں، خبریں آپ مجھے دیں گے، میں اپنی ویلیو بڑھاؤں گی۔ یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس وقت جو جنرل فیض حمید تھے، وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے۔ ان کی نظر کس پر تھی؟ ان کی نظر یہ تھی کہ میں آئی ایس آئی کا چیف بن جاؤں، اور جو میرے سامنے جنرل عاصم منیر ہے، اس کو کیسے میں سائڈ پہ لگاؤں۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس وقت پنجاب کے اندر جو کرپشن، جسے گوگی گینگ کہتے ہیں، فرح گوگی، بشرا بی بی، عثمان بزدار، حسن جمیل گجر وغیرہ وغیرہ، یہ عمران خان، سارے مل کر جو کرپشن، لوٹ کھسوٹ مچا رکھی تھی نا انہوں نے، اس کے کچھ ثبوت آئی ایس آئی کے چیف، جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے وہ ساری فائلیں تیار کی، سارے ثبوت اکٹھے کیے۔ انہوں نے وہ فائلیں عمران خان کے سامنے رکھنی تھیں، چونکہ اس وقت آئی ایس آئی کا ڈی جی جو جنرل فیض حمید تھا، اسے اس بات کا اندازہ تھا، اسے علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے رحمت اللہ، جو اس نے پیر بنایا ہوا تھا اپنا ایک اہلکار، اسے بتایا یہ سارا معاملہ۔ اس نے کہا کہ تم بشرا بی بی کو بتاؤ، اور بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو کہلا دو کہ جنرل عاصم منیر یہ سارے پروف لے کر وزیر اعظم ہاؤس آنے والا ہے، اس کی بات پر دھیان نہ دے اور اسے عہدے سے ہٹا دے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو جنرل فیض حمید ہے نا، اسے آئی ایس آئی کا چیف بنا دے، کیونکہ وہ بندہ بڑا زبردست ہے، اس کے ستارے تمہارے ساتھ ملتے ہیں۔ عمران خان اپنی بیوی کی بات نہیں ٹالتا، یہ سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رحمت اللہ جو ہے نا، وہ بشرا بی بی کو یہ خبر دیتا ہے، بشرا بی بی عمران خان کو یہ خبر دیتی ہے کہ تمہارے پاس جنرل عاصم منیر جو ہے نا، آئی ایس آئی کا چیف، جو یہ ساری فائلیں لے کر آئے گا، ایسے جھوٹ موٹ بنایا ہوا اس نے، تم نے توجہ نہیں کرنی ہے، اسے عہدے سے ہٹا دینا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، جنرل فیض حمید، اس کو آئی ایس آئی کا چیف لگا دینا، وہ بندہ بڑا کھڑا ہے، اس کے ستارے ملتے ہیں۔ جب عمران خان کے پاس 2-4-5 دن کا جو ٹائم گزرتا ہے، جنرل عاصم منیر ایک دن واقعی وہ ساری فائلیں لے کر وزیر اعظم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس وقت عمران خان چونکہ وزیر اعظم تھا، اس کے پاس جب وہ جنرل عاصم منیر وہ ثبوت لے کر سامنے چلا جاتا ہے، تو عمران خان کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے بشرا بی بی کے علم کے اوپر۔ اس کا یقین جو ہے نا، وہ پہلے ہی لیکن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے بشرا بی بی نے بتایا تھا کہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، اسے بس عہدے سے ہٹا دینا ہے، اور جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا چیف بنا دینا ہے تم نے۔
سیم وہی ہوا، جنرل عاصم منیر کی باتیں اس نے ٹال مٹول کر کے اسے جیسے ہی وہ گئے ہیں جنرل عاصم منیر، تو اس نے جنرل باجوہ صاحب سے کیا کر عاصم منیر کو عہدے سے ہٹوایا اور آئی ایس آئی کا چیف جنرل فیض حمید کو لگا دیا۔ جنرل فیض حمید کا بچھایا ہوا یہ جال کام کر گیا، اس کا ایک جو تیر تھا وہ نشانے پر لگا اور اس نے پہلا ہدف پورا کر لیا۔ اب اس کے بعد جنرل فیض حمید کی نظر تھی پاک فوج کا سربراہ یعنی آرمی چیف بننے کی، تو جنرل فیض حمید نے جو اس سے اگلا جو پتہ کھیلا وہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنے اس بندے رحمت اللہ پیر کے تھرو بشرا بی بی کو یہ کہلوایا اور بشرا بی بی سے عمران خان کے پاس یہ خبر پہنچائی کہ جنرل باجوہ بھی بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس کے ستارے بھی اب آگے تمہارے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، آگے تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ صرف جنرل فیض حمید ہی بہتر ہے۔ یعنی عمران خان کا یہ ذہن بنا دیا گیا کہ جنرل فیض حمید کو آرمی کا پاک فوج کا چیف بنا دیا، چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے، جو باجوہ ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی بات پر بہت زیادہ یقین کرتا ہے، آج کل وہ کالے کپڑے مسلسل پہن کے پھرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی کالا ہوتا ہے، یہ بھی بشرا بی بی کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے کالے کپڑے نہیں بدلنے، کالا رنگ استعمال کرنا ہے، بیک گراؤنڈ بھی بلیک استعمال کرنا ہے، یعنی کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تو وزیر اعظم بن سکے، لیکن وہ ضعیف العقیدہ وہ مان لیتا ہے ان چیزوں کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، بگاڑ لیتا ہے، اس کو ہٹانے کے چکر میں نا ایک میٹنگ کرتا ہے۔ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ بھی جب دیکھتا ہے تو وہ عمران خان کو کہتا ہے کہ اب میں تجھے نا مزید سپورٹ نہیں کر سکتا، میں بہت زیادہ مطلب عوام کی جو ادھر ادھر کی جو باتیں چلیں گے میرے متعلق ذلت ہو رہی ہے، مزید برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنی حکومت کو خود سنبھال۔ عمران خان گورنر ہاؤس لاہور میں ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی وغیرہ، یہ فواد چودھری وغیرہ، یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو جو ہے نا وہ آرمی کا چیف بنا دیا جائے اور باجوہ صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ وہاں یہ طے پاتا ہے، عمران خان فوری طور پر جنرل فیض حمید کو فون کرتا ہے، بشرا بی بی کا چونکہ یہ حکم ہوتا ہے۔ عمران خان جنرل فیض حمید کو فون کر کے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، میں تجھے آرمی کا جو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف بنانے لگا ہوں۔ چونکہ وہ جو فون کالز ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی ظاہر وہ میٹنگ لیک ہوئی، وہ خبریں پہنچ گئیں، انہوں نے فوری طور پر جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ اپنی ارد گرد کا جو سارا حصار ہے وہ مضبوط کر لیا، سکیور کر لیا اس نے سارے سسٹم کو۔ اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد آئی، کامیاب ہوئی، عمران خان کی حکومت جو ہے نا وفاق سے جاتی رہی۔ اس کے بعد جو دو انتخابات ہوئے اس میں بھی انہوں نے مدد کیا، جنرل فیض حمید نے اسے یہ الیکشن جتوائے، عمران خان خود نہیں جیتا، عمران خان خود 2018 کے الیکشن بھی نہیں جیتا تھا، لیکن یہ الگ بحث ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رحمت اللہ پیر اور بشرا بی بی کا جو ایک تال میل جو سلسلہ وار بنا ہوا تھا، اب جب کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا تھا، اب چونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی، عمران خان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف بنے، کیونکہ عمران خان پہلے ان کو ایک مرتبہ ڈس چکا تھا، ان کو آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹا چکا تھا، اور اس کے پیچھے بشرا بی بی کی اوپیشن گوئی تھی۔ بشرا بی بی کو رحمت اللہ نے بتایا تھا کہ فیض حمید ہی بہتر ہے، فیض حمید اگر چیف آف آرمی سٹاف بن گیا تو عمران خان تو اگلے 25 سال بھی وزیر اعظم رہے گا، صدر بن جائے گا، تاحیات حکمران رہے گا پاکستان کا۔ اس لیے عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنرل فیض حمید کو ہی چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، لیکن جنرل فیض حمید ان سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملک کو بچا لیا، اتنے بڑے یہ سازشی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب بھی کر دیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چیف آف آرمی سٹاف دیا جس کے متعلق سنا کہ حافظ قرآن ہے، سید ہیں، اور دل کہتا ہے کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کی پبلک کے لیے جو کچھ بھی بہتر ہے وہی کریں گے، وہی کروائیں گے، اور وہ جمہوری جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے جو حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں وہ مداخلت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکل جائے گا، پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنہ دجالیہ سے، عمرانیہ سے نجات دے۔ اللہ حافظ۔